عزیزان گرامی، دین حق وہی دین ہوگا کہ جس کے پیشواں اللہ کے چنے ہوئے ہوں۔ جب دین کو اللہ نے چن لیا ہے تو پھر پیشواں ایسے ہونے چاہیے جنہیں اللہ نے چنا ہو، جن کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو کبھی شک نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ صحیح لے کے جا بھی رہا ہے، یہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب دین اللہ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ کے اندر بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک، تو اللہ نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا مالک یوم الدین۔ اللہ دین کا لفظ ایسا ہے جو اللہ نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے، اور ایک آگے جا کے اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جو دین حق ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کی میں ہمیشہ کہتا ہوں خصوصیت یہ ہوتی ہے جس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں، سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں کہیں سے کسی طریقے سے سیدھا راستہ ہے، لمبا راستہ ہوگا، نہیں، سیدھا راستہ سیدھا ہی چلنا۔ جب بھی آپ راستے سے اتر جائیں سمجھ لیں صراط مستقیم سے ہٹ گئے، آپ کو سیدھا ہی سیدھا چلنا ہے۔ دینداری اسی کا نام ہے، تیزی تراری نہ دکھائیے، دین سادگی کا نام ہے۔ وہ جو بہت زیادہ تیز بن رہے ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ سادگی سے دین پہ رہیے، دیندار رہیں گے، خود بخود مصطفیٰ کے پیچھے چلتے رہیں گے، مرتضیٰ کے پیچھے چلتے رہیں گے، مجتبیٰ کے پیچھے۔ عزیزان گرامی، دینداری اسی کا نام ہے کہ انسان، آئیے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے۔ تو اب یہ اللہ نے جو دین چنا ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ انسان، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بہت سادہ آدمی ہے، دیندار سادہ ہوتے ہیں، کہنا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں، اور بے وقوف کو عربی میں کہا جاتا ہے سفیہ، سے فین یہ ہے، سین فے یہ ہے، سفیہ، اس کی جمع ہے سفہا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ وہ جو مسلمان ہو جاتے تھے کافر ان سے کہتے تھے انتم السفہاء، تم لوگ بے وقوف ہو، دیندار بن گئے ہو، تمہیں شراب چھوڑنی پڑی، جوا چھوڑنا پڑا، سارے گناہ چھوڑنے پڑے، تو ایسے دین کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو ابھی بھی دنیا کی لذتوں میں ہیں۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے یہی بے وقوف ہیں، دنیا کی چھوٹی سی زندگی، وہاں لذتیں تلاش کر رہے ہو، اگر یہاں صحیح کر لو گے تو آخرت میں لذتیں ہی لذتیں ہیں، لیکن یہاں لذتیں تلاش نہ کرو، یہاں سختیاں برداشت کر لو۔ دین اسی کا نام ہے کہ انسان آخرت میں اللہ سے جزا مانگے۔ ہم میں سے بہت سے افراد کہتے ہیں مجھے دین پہ عمل کرنے کا مولانا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کیا فائدہ تلاش کر رہے تھے آپ؟ مثال کے طور پہ کہ کوئی سونے کا پہاڑ مل جاتا، سونے کی کان مل جاتی، سارے کے ساری جائیدادیں آپ کے نام لکھ جاتی، نہیں عزیزان گرامی، سختیوں ہی کا نام دین ہے۔ اگر آسائشیں اچھی علامت ہوتی، آسائشوں کا ہونا اچھی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ آسائشیں محمد و آل محمد کے پاس ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں پہنچا پایا ہو یا نہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے پاس سختیاں ہی سختیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے شاید کل یہ پرسوں کہیں ایک جملہ کہا تھا، 2-4 دن پہلے، آپ کے سامنے دہرانا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے۔ کہا مجھے ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، کہنے لگے مولانا محرم آ گیا، دن رات آپ جاگ رہے ہیں، کوئی آرام تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آرام نہیں ہے لیکن سکون ہے۔ بے شک آرام نہ ہو لیکن ذہنی سکون ہے۔ یہ سکون اس لیے ہے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے میں حسین ابن علی کی راہ پہ چل رہا ہوں۔ جہاں مجھے حسین ابن علی کہہ دے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، جہاں ان کے قدم آئیں گے میں اپنی آنکھیں وہاں لگاؤں گا۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے تو وہ دین سے آتا ہے، چاہے فاقہ ہو، لیکن جب انسان گھر میں جائے تو بچے کبھی پوچھیں کہ بھی آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ کہ فاقہ لایا ہوں، حرام نہیں لایا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ فاقہ لایا ہوں لیکن میں حرام نہیں لے کے آیا۔ عزیزان گرامی، دینداری، انسان اس راستے پہ جب آل محمد کے راستے پہ چلتا، سختیاں آتی ہیں لیکن سکون کے ساتھ آتی ہے۔ بڑے سکون کا عالم ہوتا ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں دین کے راستے پہ